اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اور انہی 5 چیزوں میں سے ایک چیز روزہ ہے. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا. اس پر میں آپ کو ایک فلسفی گفتگو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو سب روزہ رکھتے تھے. ہندو بھی روزہ رکھتے تھے، سب روزہ رکھتے تھے. موجودہ تورات میں بھی، تورات جو کتاب ہے، تورات میں بھی روزہ دار کی تعریف کا ذکر کیا گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن روزہ رکھنا ثابت. 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھا. یروشلم کی تباہی کو دیکھنے کے لیے یہود اس زمانے میں 1 ہفتے کا روزہ رکھا کرتے. پچھلی امتوں کے واقعات اگر دیکھیں تو پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. اس لیے تو قرآن نے کہا نا، آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. 1 ہفتے کا روزہ لوگ رکھتے رہے. اسی طرح انجیل میں بھی روزہ کو عبادت قرار دیا. پچھلی تمام کتب میں، قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل، پچھلی تمام کتابوں میں بھی روزہ عبادت تھا اور روزہ داروں کی تعریف کا ذکر کیا گیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا اسی طرح تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا. اور ہم پر روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ نبوت کے 15ویں سال. کتنے سال؟ نبوت کے 15ویں سال 10 شوال 2 سن ہجری کو روزہ فرض ہوا. اور اس کی تھوڑی سی جب یہ فرض ہوا تو کیا معاملات تھے، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو سنیں. ابتدا میں عاشورہ کا 1 روزہ فرض تھا. عاشورہ کا 1 روزہ فرض تھا. ابتدا میں، آغاز کے اندر 1 روزہ عاشورہ کا فرض تھا. پھر یہ منسوخ ہو گیا اور ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ فرض ہو گیا. پہلے عاشورہ کا 1 روزہ تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا اور چاند کی ہر 13، 14 اور 15 کو روزہ فرض ہو گیا. پھر یہ بھی عمل منسوخ ہو گیا اور ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے فرض کر دیے. جب ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے فرض ہو گئے، پھر بھی لوگوں کو یہ اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیا کرو، چاہے تو اس کا فدیہ دے دیا کرو. روزہ فرض ہو گیا اور حکم یہ تھا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیا کرو، چاہے تو اس کا فدیہ دے دیا کرو. پھر یہ اختیار بھی ان سے چھین لیا گیا. پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. پھر روزے لازم ہو گئے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے لازم ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، رمضان کے 30 روزے رکھنے ہوں گے. مگر یہ ایک پابندی باقی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھا لو، لیکن سو کر اٹھو گے تو کچھ نہیں کھاؤ. یہ پابندی تھی. رمضان کے 30 روزے فرض کر دیے گئے اور پھر کہا گیا کہ چاہے تو روزے رکھ لو، چاہے تو اس کا فدیہ دے دیا کرو. پھر یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم منسوخ ہو گیا اور کہا گیا کہ اب 30 کے 30 روزے فرض ہیں اور ہر ایک کو رکھنے ہوں گے. اور رمضان کا روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور یہ حکم آیا کہ رات کو سونے سے پہلے جو تمہارا دل کرے کھا لو، مگر سو کر جب اٹھو گے، جس وقت ہم سحری کرتے ہیں اس وقت کی بات ہے، جب سو کر اٹھو گے تو کچھ نہیں کھاؤ گے. تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جن کا نام سرما بن قیس تھا. سرما بن قیس ان کا نام تھا، صحابی تھا. وہ بہت محنتی شخص تھے، ایماندار آدمی تھے. حضور کے صحابی جو تھے وہ بہت محنتی تھے. سارا دن محنت کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا کرتے.
ان کو کھانے کے لیے کچھ حلال رزق پیش کرتے، ان میں سے کچھ اناج آتا، گھر کے معاملات چلاتے، سارا دن محنت کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حالت روزہ میں تھے اور سارا دن محنت کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھ کر جو لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں نا، سارا دن سوئے رہتے ہیں، صحابہ کرام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ صحابہ روزہ رکھ کر اپنے گھر والوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلمہ بن قیس سارا دن محنت کی، حالت روزہ میں تھے، اور شام کو جب اپنی بیوی کے پاس گئے نا تو بیوی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی۔ جب بیوی کھانا پکانے، کیونکہ حکم تھا کہ سونے سے پہلے جو مرضی کھا لو، مگر سونے کے بعد جب اٹھو گے تو کچھ نہیں کھاؤ گے۔ جب وہ شام کو گھر گئے، بیوی کھانے میں مصروف ہو گئی، اور صحابی تھکاوٹ کی وجہ سے، چونکہ سارا دن کام کیا اور حالت روزہ میں تھے، تو صحابی کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند میں چلے گئے صحابی۔ جب بیوی کھانا ان کے پاس لے کر آئی نا ان کو کھلانے کے لیے، تو انہوں نے بموجب حکم خدا بندی انہوں نے کھانا تناول کرنے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس وقت اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا تھا اور کھانا کھانا حرام ہو چکا۔ حکم بدل گیا۔ صحابی کو جب نیند سے بیدار ہوئے صحابی، ان کی بیوی نے ان کو کھانا پیش کیا تو انہوں نے حکم خداوندی سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ کھانا کھانا اس وقت حرام ہو چکا تھا۔ صحابی نے اسی بھوک کی حالت میں دوسرا روزہ بھی رکھا۔ صحابی نے اسی بھوک کے عالم میں دوسرا روزہ بھی رکھ لیا، اور جب دوسرا روزہ رکھا تو 2 دن مسلسل کام کرتے رہے، اور جب دوپہر کا وقت آیا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے صحابی رسول پر غشی آ گئی، زمین پر تشریف لے گئے، کمزوری پڑ گئی بدن میں۔ تو جب صحابی رسول کی یہ حالت دیکھی نا تو پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ جب صحابی کی یہ حالت دیکھی نا، فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، اب جو تمہارا دل چاہے اسے کھا لیا کرو۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پچھلا حکم کہ سونے سے پہلے کچھ نہیں کھانا، وہ حکم ختم ہو گیا، کیونکہ صحابی کے بدن میں کمزوری آ گئی، اور اللہ کو اپنے محبوب کے یار دیکھے نہیں گئے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار کرنے والوں کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی، اور اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ پچھلا حکم جو تھا، جب یہ واقعہ پیش آیا تو پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، تو ساری رات کھانے پینے کا حکم دے دیا کہ اب ساری رات جو تمہارا دل کرے اسے کھا لیا کرو، فجر تک جو چاہو کھا لو، فجر کے بعد کچھ نہیں کھانا، یعنی ساری کر لی روزہ بند، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا۔ پھر یہ حکم آ گیا، اور ساتھ میں یہ حکم آیا کہ فجر تک جو چاہو کھا لو، مگر اپنی عورتوں کے پاس نہ جانا، اپنی بیویوں سے جمع نہ کرنا۔ پہلے جمع کی اجازت نہیں تھی، عورت اپنی بیوی سے ازواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا، شریعت نے منع کیا تھا۔ اور جب یہ حکم آ گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ کن کا دور آیا؟ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اور دیگر کچھ صحابہ نے نماز عشاء کے بعد نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء کے بعد اپنی بیویوں سے جمع کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی، اور ان کے علاوہ دیگر بھی کچھ اور بھی صحابہ تھے جو رمضان کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد، نماز تراویح کے بعد، وہ اپنی بیویوں سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی دار رونے لگے۔ آپ روتے جا رہے ہیں، زاروں کی دار روئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ آقا یا رسول اللہ، میں رات میں اپنے خطا کار نفس کی معذرت کرتا ہوں کہ میرے نفس سے مجھ سے خطا ہو گئی، میں اپنے خطا کار نفس کی معذرت کرتا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ الفاظ موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر یہ تیرا کام نہ تھا، تیرا کام یہ نہ تھا کہ حکم آ جائے اس کے باوجود تجھ سے بیوی سے رجوع ہو۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نماز تراویح کے بعد صحابہ سے اپنی بیویوں سے رجوع ہو گیا، اور فاروق اعظم کے ساتھ اور بھی کئی صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم اپنے نفس کی معذرت کرتے ہیں آپ سے، ہم نے رات کو اپنی بیویوں سے رجوع کر لیا۔ تو پھر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
حلال کیا گیا ہے تم پر اپنی عورتوں کی طرف جانا روزوں کی راتوں میں، اس کے بعد رات میں عورت کے قریب جانا بھی شریعت نے جائز کرا دیا۔ پہلے اجازت نہ تھی تو پہلے صحابی رسول کے بدن میں کمزوری آئی، اللہ سے یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، اور پھر جب صحابہ نے اپنی بیویوں سے رجوع فرما لیا تو اللہ نے ان کی یہ حالت دیکھی اور اللہ نے پھر قرآن نازل فرما دیا اور کہا کہ اب تمہیں اجازت ہے اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرو۔